سانحہ پمس اس سے متعلق مزید انکشافات آئے ہیں اور مزید ایک سرکاری رپورٹ آئی ہے. سرکاری رپورٹ ہی بہت کچھ بتا رہی ہے. اور پھر یہ کہ اس سارے معاملات میں یہ آگ لگی ہے یا لگائی گئی ہے، اب یہ سوال شروع ہو گیا ہے. اور پھر یہ کہ تالے کیوں لگے ہوئے تھے پورے کا پورا وارڈ جو ہے، اور پھر داخلی دروازے کے علاوہ کوئی اور دروازہ کیوں نہیں کھلا تھا، اور تالے بھی صحت مند تالے لگائے ہوئے تھے. پھر یہ ہے کہ عملہ کیوں بھاگا، کہاں تھا، کس وجہ سے غائب تھا. بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. بچے احتجاج ہیں، عوام جو ان کے ورثاء ہیں، والدین ہیں، وہ سراپا احتجاج ہیں. وہ لاشوں کی تلاش میں ہیں کہ ہمیں بچوں کے لاشیں دیے جائیں. بچوں کے لاشیں کدھر ہیں، کیوں نہیں دیے جا رہے. اور پھر یہ کہ جن بچوں کو ریسکیو کیا گیا والدین نے، اور ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا اور آپ بچوں کو ہاسپٹل سے لے کے کیوں گئے، یہ بھی کیا جا رہا ہے. کون کس کو بچا رہا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے. اور پھر سب سے امپورٹنٹ یہ کہ شہباز شریف اینڈ کمپنی کیا کر رہے ہیں اور وہ کس کی بوٹ پالش میں مصروف ہیں. انہوں نے آج بھی بہت زیادہ بوٹ پالش کی ہے اور ان کا کوئی پرسان حال ان کی کوئی خبر گیری نہیں ہے کہ وہ کہاں پائے جاتے ہیں. تو یہ ہے معاملات. اور پھر مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ کیا کرنے والے ہیں، یہ سارے معاملات جو ہیں اس پہ نظر ڈالیں گے. پہلے ذرا آپ کو یہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ اس وارڈ کا بچہ وارڈ کا جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حالت ہے اور یہ آگ لگنے کے بعد کے مناظر ہیں. وہاں پہ کوئی چیز بھی محفوظ نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ یہ آگ جو ہے وہ اس پہ فوری طور پہ قابو پا لیا گیا، یہ بالکل غلط ہے. اور کیونکہ لگتا یہی ہے کہ جو عینی شاہدین ہیں وہ جو بتاتے ہیں کہ یہاں سے سارا عملہ بھاگ گیا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آگ لگنے کے بعد کافی دیر تک کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ ہوا کیا ہے اور یہ آگ لگی ہوئی ہے. کیونکہ ایک طلال چودھری صاحب نے کہا تھا ایک سپارک ہوا تھا، ایک کوئی چیز گری تھی ایئر کنڈیشن سے نیچے، تو وہ آگ پھیلتی پھیلتی بھی بہت وقت لگتا ہے. لیکن یہ جو کچھ مناظر ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ فوری طور پہ رسپانس نہیں کیا گیا. اور جو بتاتے ہیں کہ عملہ وہاں پہ کم تھا اور جو تھا وہ سارے کا سارا بھاگ گیا، اس کی درست معلوم ہوتی ہے بات. ایک آپ کے ساتھ جو میرے سامنے اس وقت ایک رپورٹ ہے جی، پہلے ذرا ان پہ بات کرتے ہیں. وہ بہت ہی امپورٹنٹ رپورٹ ہے. اور یہ میرے سامنے جی ایک اور چیز بھی ہے اس پہ. جی ہاں، ذرا یہ رپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں. پہلے ذرا اس رپورٹ پہ بات کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے. یہ ہے انیشیل رپورٹ ہے، فائر انسیڈنٹ رپورٹ ہے. اور کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور تحسین زمان صاحب ہیں، تحسین زمان آفریدی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر فائر آپریشنز کو دیکھتے ہیں. اور اس میں پمز ہاسپٹل سیکٹر G8 چلڈرن نرسری وارڈ، اور 6:54 پہ اس پہ وقت بتایا گیا ہے. 26 اگست بدھ کا دن بتایا گیا ہے. اور پھر نیچے نام لکھے ہوئے ہیں اور آگے پھر ڈیٹیل ہے. اور انہوں نے کہا جی 6 منٹ جو ہے وہ رسپانس ٹائم ہے ہمارا 6 منٹ، یہ انہوں نے لکھا ہے. اور ہم 7:01 پر پہنچ گئے تھے. ہیوی ڈرم سموک، ٹھیک ہے جی، یہ پہلا ہے جی ہیوی ڈرم سموک، اس کو درجہ دے دیا گیا جی. آگے پھر G10 کریو 6:05، I9 کریو 7:06، پھر فائر ہیڈ کوارٹر سیکنڈ کریو 7:11، اور پھر G5 7:14. یہ مختلف ٹائم لکھے ہوئے ہیں کہ یہ جو ہے کرو آتے رہے ہیں، فائر ورکس والے وہ آتے رہے ہیں. آگ بجھانے والا عملہ جو ہے وہ مختلف اسٹیشنوں سے پہنچتا گیا اور یہ سارے کے سارے ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں جی. پھر آگے ایمبولینسز کا بھی لکھا ہوا ہے. اور آگے جا کے رپورٹ ہے جی الیکٹرک شارٹ سرکٹ پلگ کا جی، کوئی پلگ کا بتایا گیا جی، پلگ آف اوور لوڈ. ہاں جی، یہ بھی ہے کہ اوور لوڈ تھا اس پہ پلگ پہ، اور اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ آگ لگی ہے. اور کمپریسر والی بات بھی پھر غلط ہو گئی. تو الیکٹرک شارٹ سرکٹ پلگ اوور لوڈ، تو
یہ اگین خطرناک بات کہ ایسے سینسٹیو معاملے میں، ایسے سینسٹیو ایریا میں آپ نے ایک ہی پلگ پہ اتنا لوڈ کیوں دیا ہوا تھا؟ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی جو آخری پیراگراف ہے، یہ ہے آبزرویشنس کا، یہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو ساری حقیقت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ یہ میرے سامنے ہے جی رپورٹ اس کی، جی ہاں، آبزرویشن سی ڈی اے کی رپورٹ، انتہائی سنگین نوعیت کے چارجز لگائے گئے ہیں اس رپورٹ میں، اور اس کے مطابق جو ہے فائر اینڈ لائف سیفٹی ارینجمنٹس، یعنی آگ بجھانے کا اور زندگی بچانے کے جو ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، جو اصول ہوتے ہیں، جو ضوابط ہوتے ہیں، وہ عالمی معیاری تقاضوں کے مطابق نہیں تھے، ٹھیک ہے جی، وہ سب سٹینڈرڈ تھے، نہ آگ بجھانے کا جو ہے وہاں پہ بندوبست تھا مناسب، اور نہ ہی لائف سیفٹی ارینجمنٹس وہاں پہ دیکھے گئے، یہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے جی ایمرجنسی ایگزٹ، یعنی کہ ہنگامی طور پہ باہر نکل کا راستہ، وہ اور جو باہر نکلنے کے روٹ ہوتے ہیں، اسکیپ روٹ جسے کہتے ہیں، کہ فوری طور پہ اگر کوئی ایمرجنسی تو بھاگ جائیں دروازہ کھول کے، اور وہ بالعموم بالکل کلیئر ہوتے ہیں کیونکہ داخلی دروازے نہیں ہوتے، وہ بیک سائڈ پہ ہوتے ہیں اور وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ مستقل طور پر لاکڈ تھے، بند تھے، تالا بندی کی ہوئی تھی ان کی، مستقل طور پر، پرماننٹلی، ورڈ ہے پرماننٹلی کا، کہ جی اسکیپ روٹس مستقل طور پر لاکڈ پائے گئے، تالا بندی اور آبسٹرکٹڈ تھے، یعنی کہ رکاوٹیں وہاں پہ کھڑی کی گئی تھیں، وہاں سے کوئی آدمی بھاگ نہیں سکتا۔ تو وہ پھر اس خاتون کی بات اگر ہم سنیں، اور دو خواتین کی جو دو ماؤں نے کہا تھا پچھلے لائیو سیشن میں نے وہ آپ کو دکھایا، وہ ذرا دیکھ لیجئے گا، تو انہوں نے کہا کہ ہم بچے اور ایک والدین نے بھی، ایک والد تھے بچے کے، انہوں نے کہا جی ہم نے بچوں کو نکالا اور وہاں سے نکلنے کے لیے نیچے آئے، اور بچی نے بھی بتایا کہ ہم نے اپنا بچہ اپنی مدد آپ کے تحت نکالا، اور ہم نیچے آئے، اور نیچے آئے تو دروازے بند تھے، اور داخلی دروازہ بیک سائڈ تو ویسے ہی بند تھی، داخلی دروازہ وہ بھی لاک کر دیا گیا کہ باہر آپ کو نہیں جانے دیں گے، باہر نکلیں گے تو بات پھیل جائے گی۔ تو یہ رپورٹ میں اس کی تصدیق ہو گئی، جو عینی شاہد بتا رہے تھے وہ درست نکلے، اور جو ہاسپٹل کا عملہ بتا رہا تھا وہ غلط ہے، جھوٹ بول رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اگلی رپورٹ، اگلا جو تیسرا ہے جی، ہسپتال کا جو سیکورٹی سٹاف ہے اس نے ابتدائی طور پر فائر کریو کے رسپانس میں رکاوٹ پیدا کی، یعنی آگ بجھانے والا جب عملہ آیا تو اس کو بھی کام کرنے میں دشواری پیش آئی، اور جو ہسپتال کا سیکورٹی سٹاف تھا اس نے تعاون نہیں کیا، ہرڈلز کریٹ کی، رکاوٹیں کھڑی کی، اور جائے وقوع پر جو ہے وہ کراؤڈ مینجمنٹ بھی ناکافی قرار دیا گیا، یعنی ایک سے بڑھ کر ایک آج یہ چیز ٹوٹل طور پر نااہلی، اور یہ رپورٹ جو وہ کہتے ہیں کہ محض آگ لگنے کی نہیں، بلکہ ہسپتال کے فائر سیفٹی انتظامات، ایمرجنسی راستوں کی بندش اور سیکورٹی سٹاف کی جانب سے رکاوٹ کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ آوے کا آوائی وہاں پہ ایک جنگل کی ہی صورتحال تھی، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھی۔ اب یہ رپورٹ، اس رپورٹ کے بعد ہی معاملہ بہت زیادہ حد تک کلیئر ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ کون کس کو کیوں بچا رہا ہے۔ اب یہ وہی ہاسپٹل ہے، پمز ہاسپٹل، کہ جہاں پہ عمران خان صاحب کو لے جانے پہ بضد تھے، اور کہا گیا کہ شفا ہاسپٹل جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، اور وہاں پہ سیکورٹی کے انتظامات نہیں ہیں، بلکہ اس وجہ سے پمز ہاسپٹل ہی محفوظ ہے۔ تو آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا۔ تو ایک طرف اڈیالہ جیل میں وہ قید تنہائی میں ہیں، اور ان کی زندگی کو وہاں خطرہ ہے، اور ان کو وہاں سے لا کے اس پمز ہاسپٹل میں منتقل کرنا تھا، جہاں کے کوئی پرسان حال ہی نہیں، اور کوئی اندر کی خبر باہر نہیں آ سکتی۔ اور ایک ہمارے رپورٹر ہیں اسلام آباد کے شیرازی صاحب، وہ بھی ان کو محبوس کر لیا گیا، وہ اندر چلے گئے اور انہوں نے کچھ ویڈیوز بنا لی، تو ان کو بھی لاک کر دیا گیا، اور وہ بڑی مشکل سے آزاد ہو کر واپس آئے، اور جب وہ باہر نکلے ان کے دوستوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی میٹیریل تھا، یا کسی افسر کی رپورٹ ہے آپ کے پاس، یا ویڈیوز آ گئی ہیں اس لیے آپ کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا تھا، تو شیرازی جو ہیں وہ مسکرا دیے، اور انہوں نے آگے کچھ بولا نہیں، تو ان کو بھی محبوس رکھا۔ اور یہ دیکھیں جی، سنائیے گا جی ذرا، یہ دیکھیے گا ذرا۔
شرازی کون سی ویڈیوز ہیں آپ کے پاس پولیس کی؟ یار اوپر گیا تھا، ہاں سب جیل سے نکل کے آ گئے. شرائی صاحب آپ کو کس نے کہا تھا سب جیل میں ہیں؟ میں صحافی ہوں، ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم جائیں گراؤنڈ پہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ دکھا دیں. میں اوپر گیا تھا. پتہ چلا کسی آفیسر کی ویڈیوز ہیں آپ کے پاس؟ ٹھیک ہے جی، یہ معاملہ یہ بھی ہوا. اور اس طریقے سے اب ذرا آپ کو ایک دو اب انٹرنیشنل میڈیا اس پہ اوپنلی رپورٹ کر رہا ہے، اور ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ یہ انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ سب کے سب دے رہے ہیں. اور اس میں برطانوی میڈیا، عرب میڈیا، مڈل ایسٹ کا میڈیا، امریکن میڈیا، سارے کے سارے اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. وائس آف جرمنی رپورٹ کر رہا ہے، BBC رپورٹ کر رہا ہے، اور اس پہ اوپنلی بلومبرگ نے رپورٹ دے دی ہے، اور باقی اخبارات جو ہیں وہ دے رہے ہیں رپورٹ، اور کھلے عام صحیح رپورٹنگ کر رہے ہیں. لیکن ہمارا میڈیا پتہ کیا کر رہا ہے؟ ہمارا میڈیا یہ کر رہا ہے کہ آگ بڑی بروقت بجھا دی گئی، آگ پہ قابو پا لیا گیا، آگ پہ یہ کر لیا گیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ 14 نومولود بچے آپ کے چلے گئے. یہ ریسکیو والوں کو ذرا سنائیے گی جی، یہ خود ہی بتا رہے ہیں. کیونکہ ان کا اندر سے مین جو انٹر دروازہ ہے جو ان اور آؤٹ کے لیے ہے وہ کھل نہیں رہا تھا ان سے، اور ان کی خود اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو ایگزٹ والا دروازہ ہے وہ انہوں نے خود بند کیا ہوا تھا سیکورٹی کی وجہ سے. تو اب یہ دروازہ نہیں کھل رہا، ایگزٹ والا انہوں نے خود بند کیا ہوا ہے. تو یہ بچے ہمارے فائر فائٹر والوں نے، ریسکیو والوں نے یہاں سے یہ سامنے دیوار توڑ کے جو 6 بچے اور 7 بچے اور ان کے والدین کو سیفٹی کے ساتھ یہاں سے نکال دیا. اور جو بچے جل گئے ہیں، کتنے جلے وہ سمت انتظامیہ بتا سکتی ہے. اب آپ دیکھیں شعیب شاہین صاحب نے جی اس پہ رائے کا اظہار کیا ہے، ذرا سنائیے گا جی. شعیب شاہین صاحب کیونکہ جیتے ہوئے ہیں، فارم 45 کے اصل MNA یہ ہیں، لیکن فارم 45 کے بجائے فارم 47 دیا ہوا ڈاکٹر طارق فضل چودھری کو. ذرا سنائیے گا جی جناب شعیب شاہین صاحب. صحت یاب ہو کہ اربوں روپے آپ یہاں اپنی ذاتی تشہیر پہ تو لگانے کو لیے تیار ہیں، لیکن اس ہاسپٹل میں جو کہ سرکاری ہسپتال ہے اور عام لوگوں کی ہاسپٹل ہے، یہاں آپ 1 روپیہ لگانے کو تیار نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے اپنے علاج یا دبئی میں ہوتے ہیں یا لندن میں ہوتے ہیں. ان کے اپنے علاج یہاں پیمز میں ہوتے نہیں ہیں، اس لیے غریب جو آدمی ہے اس کو بالکل کیڑے مکوڑے سمجھ کے ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. یہ بہت ظلم ہے. اور یہ کہنا تو یہ شعیب شاہین صاحب بتا رہے تھے کہ ذاتی تشہیر پہ بہت زیادہ خرچ ہو رہا ہے. اور ذاتی تشہیر کے لیے اگر مریم صاحبہ کا حالیہ وزٹ آپ دیکھ لیں چائنا کا، تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قدآور پینافلیکس اپنی تصویروں کے وہ میرا خیال یا تو ساتھ لے کے گئی ہیں یا پھر وہاں سے مہنگے داموں خرید کے لگائے گئے ہیں. اب یہ منظر ہے جی، یہ بیچاری خواتین یہ سیمنٹڈ جالیاں توڑ کر ان کو نکالا گیا ہے. یہ پمز ہاسپٹل کے حالات ہیں، یہ ہیں معاملات. خواتین خود بیچاری کام کر رہی ہیں، اور جو گھر والے ہیں یعنی کہ بچوں کے وارث ہیں، والدین ہیں، وہ اس پہ نظر آ رہے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں شیشے توڑے گئے اور شیشے توڑ کے وہاں سے لوگ نکلے. اب سہیل آفریدی صاحب نے جی خطرے کا اظہار کر دیا ہے، اور کیا کہتے ہیں ذرا سنائیے گا جی. سہیل آفریدی صاحب کو سنوائیے گا کیونکہ وہ انہوں نے بہت بڑا سانحہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. ننھے سے بچے، کسی کی غفلت تو رہی ہوگی نا، معصوم بچے. تو معصوم بچے انہوں نے کہا کہ کسی کی غفلت نہیں ہوگی. آگے جا کے پھر وہ بتاتے ہیں کہ اسی ہاسپٹل میں عمران خان صاحب کو لانا تھا، اور عمران خان صاحب کو لایا جانا تھا کہ واللہ عالم کیا ان کا ارادہ تھا کیا نہیں تھا. اور جہاں پہ یہ صورتحال ہو کہ آپ کے ساتھ آپ شیرخوار بچوں کو آپ سے تو یہ آگ لگی ہے نا. لیکن پمز جیسے ہاسپٹل میں جہاں انہوں نے کچھ دن پہلے عمران خان صاحب کو بھیجا تھا اور چوری چپ کے لے کے گئے تھے، عدالتی احکامات کو رونتے ہوئے وہاں پر گئے تھے، تو شاید اس کے لیے کوئی جال بچھایا گیا تھا. واللہ علم اس کو وہیں پر اس طرح کسی حادثے میں مارنا چاہتے تھے.